ہمیں خدا تک رسائی بھی نصیب ہوئی تو وہ حضور کے توسل سے نصیب ہوئی۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو کائنات کو خلعت وجود ہی نہ ملتا۔ محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ یہ کائنات کبھی بھی منصہ شہود پہ نہ آتی اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتا۔ یہ لاؤڈ سپیکر والے ذرا غور کریں، پیچھے آواز نہیں آ رہی، ایسا اہتمام کیا جائے کہ ان تک باہم آواز پہنچے۔ مجھے بہت زیادہ اس چیز کا احساس ہے کہ میں اب باہر سے آیا ہوں تو جو روڈ کے اوپر صورتحال ہے اور جس طرح لوگوں کا ہجوم ہے، ظاہر ہے اندر تو بیٹھنے کی اتنی گنجائش نہیں ہے۔ منتظمین کو جو ہے وہ مزید فعال ہو کے سارے معاملات دیکھنے پڑیں گے، اور باہر جو ٹریفک کے حوالے سے مسائل نظر آ رہے ہیں اس پر بھی جو ہے وہ ٹریفک پولیس کو آگاہ کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کی آمد و رفت کے اندر جو مسائل باہر پیدا ہو رہے ہیں ان کو ختم کیا جا سکے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں لمبا خطاب نہ کروں۔ اللہ حافظ۔ احباب کو کچھ انتظامی کمزوریوں کے باوجود اس وقت حالات میں گزارا کرنا پڑے گا۔ جو ممکن ہوا وہ تو یہ لوگ کریں گے، اور اس وقت جو باہر اندر ممکن نہیں ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے، تو آپ جس بھی حالت پوزیشن میں ہیں، جن تک آواز پہنچ رہی ہے یا کمزور آواز پہنچ رہی ہے، وہ اپنی توجہات کو سمیٹ کے میری جانب رکھیں۔ تو بات کر رہا تھا کہ کائنات کو جو خلعت وجود ملا ہے وہ حضور کے توسل سے ملا ہے۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے، وہ تشریف فرما نہ ہوتے تو کائنات مرز وجود میں نہ آتی۔ محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ بزم کونین کی ساری رنگینیاں اور بزم عالم کی ساری بو قلمونیاں حضور کے ذکر سے ہیں، ان کے تذکرائے نور سے ہیں، اور اگر ان کا تذکرہ، ان کا ذکر اور ان کے تذکار کی مہک عالم میں نہ ہو تو سارا عالم پھیکا دکھائی دے۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہمیں خدا تک جو رسائی نصیب ہوئی، خدا کی معرفت کا نور نصیب ہوا، وہ بھی حضور علیہ السلام کی تفعیل سے ہے، وگرنہ ایک ایسی ذات کو ماننا اور یقین بھی اتنا پختہ کہ ہمیں اپنے ہونے کا اتنا یقین نہیں ہے جتنا ذات باری کے ہونے کا یقین ہے۔ اور بالخصوص ماہ صیام میں یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ سخت گرمی ہے، زباں کانٹا بن گئی، ہونٹ خشک ہیں، حلق خشک ہے، سخت گرمی کے باوجود دروازہ مکفل اور ٹھنڈا پانی بھی دستیاب، اور ہم ایک لقمہ بھی اور ایک قطرہ پانی کا بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے، اس لیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین ہمیں بند کمرے میں بھی میسر ہونے کے باوجود ٹھنڈا مشروب حلق سے اتارنے سے روک دیتا ہے۔ یہ اس کی ذات پر یقین ہے
یہ یقین کیسے پیدا ہوا؟ یہ تیقن کیسے ملا؟ ایک ایسی ذات پر جس کو دیکھا نہیں، جس کو چھوا نہیں، جس سے کبھی ہم کلام نہیں ہوئے، جس کو سوچنے بیٹھ جائیں تو مرغ عقل تھک کے گر جائے، جو وہم خیال ادراک کی حدود سے ورا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ تو سوچا نہیں جا سکتا، ناپا نہیں جا سکتا، تولا نہیں جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا۔ لا تدرکہ الابصار، تمہاری آنکھوں میں طاقت کہاں کہ اس کے جلووں کی تاب لا سکو۔ تو جس کو دیکھا نہیں جا سکا، جس کو سوچا نہیں جا سکتا، جس کو سمجھا نہیں جا سکتا، صرف مانا جا سکتا ہے، اور وہ مانا حضور کے کہنے پہ ایسی ذات کو کہ جو فہم و ادراک کی حدود سے ورا ہے۔ اور یہ وہ انسان مان رہا ہے جو محسوسات کا عادی تھا۔ اقبال نے کہا، خو گرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کیوں کر۔ یہ انسان کی نظر تھی کہ وہ محسوسات کی عادی تھی، وہ دیکھ کر ماننے کا مزاج رکھتی تھی، اور ایک ایسے خدا کو منوایا گیا جو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، جو عقل و فہم کی حدود سے بڑا ہے، جو شنوائی نہیں دیتا، جو سنائی نہیں دیتا، جس کو چھوا نہیں جاتا، حواس خمسہ جس کا ادراک نہیں کر سکتے، عقل کی پہنچ سے وہ بالا ہے، اس پر اتنا پختہ یقین کہ اپنے ہونے کا اتنا یقین نہیں جس کا اس کے ہونے کا یقین ہے۔ تو یہ یقین پیدا کہاں سے ہوا؟ یہ پیدا یقین ہوا تو محمد عربی کی چوکھٹ سے نصیب، فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ تو خدا تک ہمیں رسائی جو نصیب ہوئی، یہ حضور کی چوکھٹ سے نصیب ہوئی۔ حضور کی شہادت سے ہم نے اس پاکیزہ وجود کو مانا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دن کہیں جا رہے تھے تو سوا نامی ایک شخص کے پاس ایک گھوڑا تھا، حضور کو پسند آ گیا، تو اسے کہا کہ یہ گھوڑا بیچتے ہو؟ اس نے کہا جی بیچتا ہوں، کتنے کا سودا طے ہو گیا؟ فرمایا میں تاجرانہ غرض سے تو نہیں یہاں آیا تھا، اچانک تمہارا گھوڑا مجھے پسند آ گیا تو میں نے خرید لیا، تم رکو میں اس کی قیمت لے کے آتا ہوں۔ حضور گھر گئے تو واپس آنے سے پہلے کسی نے اس کو رکے ہوئے دیکھا تو کہا یہاں ٹھہرے ہو؟ کہا مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سودا کیا، وہ قیمت لینے گئے۔ کتنے کا سودا؟ اس نے بتایا۔ اس نے کہا مجھ سے زائد پیسے لے لو۔ اس نے کہا میں تو ان سے سودا کر چکا ہوں۔ کہا جب تم نے سودا کیا تھا اس وقت کوئی موقع کا گواہ ہے؟ کہا کوئی نہیں تھا۔ تو کہا مکر جانا، زیادہ پیسوں کے لالچ میں آ گیا۔ اتنے میں حضور تشریف لائے، حضور نے قیمت دینا چاہی تو اس نے کہا میں تو آپ سے سودا ہی کوئی نہیں کیا۔ حضور کہیں کہ تیرا میرا بھی سودا ہوا، وہ صاف مکر گیا، میرا تو آپ کا کوئی سودا ہی نہیں ہوا۔ اسی تکرار میں لوگ جمع ہو گئے۔ جب لوگوں کا ہجوم بنا تو سوا نے سوچا کہ صادق بھی یہ ہیں، امین بھی یہی ہیں، لوگ انہیں ہی سچا کہیں گے، مجھے جھوٹا کہیں گے۔ میرا تو خیال تھا انکار کروں گا تو گزر جاؤں گا اور مہنگے داموں بیچ لوں گا، تو یہ تو میں پھنس گیا۔ لیکن اس نے کہا اچھا مجھے آپ بتائیے، جب دو آدمیوں کے مابین یوں نزاع بن جائے تو آپ کی شریعت میں تصفیہ کی صورت کیا ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا کہ میری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جو شخص مدعی ہے وہ گواہ لائے، والیمین علی من انکر، اور جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے۔ اس نے کہا جی طے ہو گیا، اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے، مدعی آپ ہیں، تو آپ گواہ لائیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو میں قسم دے دیتا ہوں۔ اس کو پتا تھا کہ گواہ نہیں ہے، مکر گیا تھا، اس کے لیے قسم دینا بھی کیا مشکل تھا۔ اس نے کہا جی ٹھیک، آپ کی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو اس پہ کوئی گواہ پیش کر دے، اور اگر گواہ نہیں ہے تو میں قسم دے دیتا ہوں۔ لوگوں کا ہجوم ہے، اتفاق تھا کہ کوئی گواہ نہیں تھا، تو جب اس نے بار بار مطالبہ کیا آپ گواہ لائیں نہیں تو میں قسم دیتا ہوں، مجمع میں موجود ایک صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، سینے پہ ہاتھ رکھا اور سوا سے مخاطب ہو کے کہا قسم گواہی مانگتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔
اللہ کے رسول نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے، جتنی قیمت حضور بتا رہے ہیں اتنے میں سودا ہوا ہے۔ اس نے مفت تو دیا نہیں تھا، زیادہ پیسوں کے لالچ میں آ گیا تھا اور مکر گیا تھا۔ اس نے بھی سوچا چلو مجھے فرار کا راستہ ملا، کوئی بحث نہیں کی۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میرا مطالبہ پورا ہو گیا، لائیے قیمت، اور یہ رہا گھوڑا۔ حضور نے گھوڑا پکڑا، لوگ ہٹنے لگے، مجمع چھٹنے لگا، تو حضور نے حضرت خزیمہ کو بلایا، کہا خزیمہ گھوڑا بھی مل گیا، بات بھی سچ تھی، لیکن تم نے کیسے گواہی دی؟ تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، تو تم نے کیسے گواہی دی؟ سنو حضرت خزیمہ نے کیا جواب دیا، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ حضرت خزیمہ نے کیا جواب دیا؟ عرض کی حضور آپ کے کہنے پہ ہم نے رب کی گواہی دے دی۔ یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ جنت دوزخ کی گواہی دے دی۔ کیا ہم نے دیکھا تھا؟ آپ نے کہا تو ہم نے مان لیا، اور یہ بھی تو آپ ہی کہہ رہے تھے کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے۔ حضور نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا اور جانے والوں کو کہا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، کسی عدالت میں، کسی کچہری میں گواہوں کی ضرورت ہو، لوگوں سن لو، میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا ایک کی گواہی 2 کے قائم مقام ہوگا۔ تو خدا تک پہنچنے کا راستہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب دیکھیے، ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بندے میرے ہیں، آتے تیرے پاس ہیں، پوچھتے پھر میرا ہے۔ حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں۔ فَإِنِّي قریب، فا تعقیبیہ کے بعد علماء تفسیر نے لکھا کل مقدر ہے، لفظوں میں مذکور نہیں ہے لیکن مانن موجود ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہوگا حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگلوں کی اور صحراؤں کی خاک چھانتے چھانتے تیری دہلیز تک پہنچتے ہیں اور تیرے سے میرا پتہ پوچھتے ہیں، تو ان آنے والوں کو بتلا دیجئے، کہہ دیجئے، تسلی دے دیجئے، دور نہیں ہوں، مل جاؤں گا، اگر طلب سچی ہے تو ضرور ملوں گا۔ تو کہا کہ محبوب میرے بندے میرے پاس آ کے تیرا پوچھتے ہیں، اللہ اکبر، انہیں کہہ دیجئے میں دور نہیں، نیڑے ہوں، مل جاؤں گا۔ یہ ترجمہ کل کے مقدر ہونے کے ساتھ ہے، لیکن اہل تصوف نے کہا، صوفیہ کہتے ہیں کہ کل مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے، بات ہی سیدھی ہے۔ آواز آئی محبوب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں، تو محبوب جب تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں تو میں پھر بھی دور ہوں۔ جب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک آ گئے تو محبوب جو تیرے تک آ گئے وہ میرے تک آ گئے، تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے۔ اقبال بولا خضر بتلائے تو کیوں کر بتلائے، اگر ماہی پوچھے کہ دریا کہاں ہے۔ محبوب تیری چوکھٹ پہ آ کے پھر بھی میرا پوچھ رہے ہیں، جو تیرے ڈیرے تک آ گئے محبوب وہ میرے تک آ گئے۔ اور میرے امام بولے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہیں جس کے ہیں وہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ تو خدا تک پہنچنے کا راستہ ہی یہی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور اسلوب دیکھیے، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب آپ ان کو فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ تمہاری طلب ہے، تم اس کے پیار میں نکلے ہو، اس کی محبت میں نکلے ہو، تو پھر کیا کرو؟ ساری زندگی لگے رہو گے، خدا کی قربت تمہیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ خدت کی گتھیاں سلجھا لو لیکن صاحب جنون نہیں بن سکتے جب تک یہ چوکھٹ تمہیں نصیب نہیں ہوتی۔ حکیم نیٹشے ساری زندگی عقل کے بل بوتے پہ خدا کو ڈھونڈتا رہا، زندگی گزر گئی لیکن خدا تک رسائی نہیں ہو سکی۔ اقبال نے بڑے دکھ سے کہا کاش بودے در زمانے احمدے تا رسیدے بر سرودے سرمدے۔ وہ اپنی عقل کے بل بوتے پہ خدا تک پہنچنے کی کوشش میں ساری زندگی گزار دیتا ہے، بو علی اندر غبارے ناکا گم، دستے رومی پردائے محمل گرفت، ساری زندگی اس غبار میں تلاش کرتا رہا محبوب کو، جس سواری پہ محبوب کا کجاوا تھا اور محبوب گزر گیا، اور وہ اڑتی ہوئی گرد میں محبوب کو تلاش کرتا رہا، ساری زندگی محبوب کا سراغ نہیں ملا۔ تو کہا محبوب ساری زندگی یہ تجھے ڈھونڈتے رہیں، انہیں منزل نہیں ملے گی۔ اقبال کہتا ہے کہ حکیم نیٹشے
عقل کے بل بوتے پہ خدا تک پہنچنے کی کوشش میں لگا رہا. کہتے ہیں کاش ایک بار وہ شیخ احمد مجدد الف ثانی کو مل لیتا اور حضرت اس کو بازو سے پکڑ کے حضور کی چوکھٹ تک لے آتے، پھر خدا تک رسائی نصیب ہو جاتی. اس لیے کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ ہی یہی ہے، کوئی اور دوسرا راستہ نہیں. تو اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا اے محبوب فرما دو اے لوگو تم اللہ کی قربت چاہتے ہو، اس کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب کے اندر تصوف کی دو اصطلاحات کا ذکر کیا ہے. ایک اصطلاح کا نام ہے فرق اور دوسری اصطلاح کا نام ہے جمع. جس طرح جمع تفریق ہوتی ہے تصوف میں بھی یہ ان معنوں کے اندر جو مفہوم حضرت داتا صاحب بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے. فرق کیا ہے؟ جب بندہ اللہ کی طلب میں نکلتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرتا ہے اور عزم سفر ہوتا ہے، اس کی یہ سلوک کی منزل، اس کی تگ و تاز، اس کی جد و جہد، اس کی محنت، اس کی کد و کاوش، اس کے رت جگے، اس کے آنسو، اس کی سسکیاں، امید وصل کے لیے اس کی بھاگ دوڑ، یہ فرق کہلاتی ہے. وہ قرب الہی کے لیے دن رات کوشاں ہوتا ہے، کبھی سجدوں میں راتیں گزارتا ہے، کبھی روزے میں دن بسر کرتا ہے، کبھی سسکیاں لیتا ہے، کبھی آنسو بہاتا ہے، کبھی کعبے کا طواف کرتا ہے، کبھی حرم کی زمین چومتا ہے، کبھی کوئی اذیت، کبھی اور تکلیف، کوئی اور عبادت کی مشقت سہتا ہے. کس لیے؟ کہ مجھے اللہ کی قربت نصیب ہو جائے. کہا اس ساری منزل کا نام فرق ہے. لیکن فرق کے راستے پہ ساری زندگی پہ کوئی گامزن رہے تو اس کو منزل نصیب نہیں ہو سکتی، خدا کا قرب نہیں مل سکتا. قرب الہی تب ملے گا جب جمع کا ضابطہ جو ہے وہ روح پذیر ہوگا. اور جمع کیا ہے؟ جب اس کی کرم نوازی ہو اور وہ بندے کو اپنا قرب عطا کرے. بندے کی طلب، بندے کی تڑپ، اس کا التہاب، اس کا پیچ و تاب، اس کا اضطراب، اس کی سسکیاں، اس کی عبادتوں کا گداز، اس کا رونا دھونا اور اس کی تڑپ اور اس کی بےتابیاں اور اس کی بے چینیاں ساری زندگی بھی رہیں، لیکن خدا کے قرب کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. ساری زندگی سفر کرتا رہے لیکن منزل اسے نصیب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کی قربت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. تو وہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں. میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں. تو بندہ تڑپ، بے چینی اور اضطراب کا اظہار کرتا ہے لیکن منزل نصیب نہیں ہو سکتی. اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھانا چاہوں گا. بہلول کا نام آپ نے سنا ہے.